اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، رمضان اسپیشل سیریز ماہ رمضان ایک ضابطۂ حیات میں آج ہم داخل ہوئے ہیں 5ویں نشست میں، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان اور اصلاح معاشرہ۔ مومنین، رمضان صرف انفرادی عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ اجتماعی بیداری اور سماجی فلاح کا پیغام بھی دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو بدل کر معاشرہ بدلنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ قرآن میں ملتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ کچھ پوائنٹس اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے، اور تقوی کا اصل نتیجہ عدل ہے، یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ انسان کہ جو متقی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ آپ جہاں بھی معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی شخص جو ظلم کر رہا ہو، خیانت کر رہا ہو، امانت میں دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھ رہا ہو، آپ وہ دیکھیں کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج کو جا چکا ہے، دوسرے اچھے کاموں میں مصروف ہے، لیکن ظلم بھی کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے اور حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا دوسروں کے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا، اگر تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتا تو ان چیزوں کا خیال رکھتا، اور یہ وہی اصول ہیں جو معاشرے میں انصاف قائم کرتا۔ آئیے دیکھیے کہ اہل بیت اور پیغمبر کا رمضان کیسے ہوتا تھا، کیسے گزارتے تھے۔ ملتا ہے کہ نبی اکرم کا رمضان ایسا ہوتا تھا کہ جیسے چلتی ہوا ویسے ہی ان کی سخاوت بھی ہوتی، غریبوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کی مدد کرتے، محتاجوں کو تلاش کرتے، اور یہی تو ہے معاشرتی فلاح کا سبب کہ ہم دوسروں کی بھوک، ضرورت اور محرومی کا درد محسوس کریں۔ آئیے اہل بیت کی سیرت دیکھیں۔ اہل بیت کا رمضان صرف نماز اور روزہ تک محدود نہ تھا، بلکہ یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، بیماروں کی تیمارداری، فقیروں کی کفالت۔ سورہ دہر میں جس ابرار کی مدح ہوئی ہے وہ یہی اہل بیت ہے جنہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا اور ہر دن افطار کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا فرد کہ جو سارا دن بھوکا رہے اور افطار سامنے آئے، پورا کا پورا خانوادہ اٹھا کر کے افطار ضرورت مند کو دے دیا، اور 1 دن نہیں 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور دینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ اپنا کالر سیدھا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر انسان ایک معمولی سی چیز بھی دیتا ہے تو وہ اپنا کالر سیدھا کرتا ہے، احسان جتاتا ہے۔ لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگلا نقطہ ہمارا رمضان کے سے متعلق ایک سماجی تحریک۔ رمضان ایک سماجی تحریک۔ رمضان صرف عبادتی فریضہ نہیں بلکہ یہ غربت کے خلاف جد و جہد، انصاف کے قیام، بھائی چارے کی بحالی، اخلاقی بیداری کا مہینہ ہے۔ اگر ہر روزے دار رمضان میں صرف 1 یتیم کی کفالت کرے یا روزانہ 1 ضرورت مند کا افطار فراہم کرے، جو کچھ ہو سکتا ہو انسان سے، جس لائق ہو، تو معاشرہ چینج ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم سامعین، یہ وقت ہے کہ ہم رمضان کو ایک سماجی مہم میں تبدیل کریں، ہمارا فرض ہے۔ غریب ہمسائے کو مت بھولیں، روزے دار مزدوروں کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی غریبوں کا خیال رکھیں، کم سے کم اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے
روزے دار مزدوروں کی مدد کریں، اگر ہو سکے تو مقامی سطح پر افطار کمیونٹی بنائیں، صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ کو مستحقین تک بروقت پہنچائیں، کوشش کریں کہ وقت تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے جس نے ایک روزہ دار کو افطار دیا، ایک روزے دار کو افطار کرایا، اللہ اسے گناہوں کی مغفرت عطا کرتا ہے۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، اور آخر میں ہر بار کی طرح ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ کہ ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا ماہ رمضان میں طلوع فجر تک حالت جنابت میں باقی رہنا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ جواب، آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص طلوع فجر تک حالت جنابت میں باقی رہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا جس نے رمضان میں جان بوجھ کر بغیر غسل کیے فجر کا وقت داخل ہونے دیا، اس پر واجب ہے کہ اس دن قصد معافی ذمہ کے ساتھ امساک کرے، یعنی کچھ نہ کھائے اور نہ پیے، اور بعد میں اسی نیت سے اس دن کی قضا کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص مریض ہو جو غسل پر قادر نہ ہو تو وہ تیمم کرے اور اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا۔ دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کو انقلابی مہینہ بنانے کی توفیق ملے، ہماری عبادات کا اثر ہمارے اخلاق اور ہمارے اخلاق کا اثر ہمارے معاشرے پر ہو، ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چل کر عدل و انصاف اور خدمت کا چراغ جلائیں۔ اگر یہ نشست آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور کل چھٹی نشست میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ضرور رہیے گا۔ رمضان اور ہماری بندگی کا شعور ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔